بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 سے 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں اس نورانی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کتاب مقدس کو ہمارا سفارشی بنائے۔ آپ نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پاک پڑھو، قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں ہم نے جو مسائل ذکر کیے گئے ان کی تفصیل بیان کی تھی۔ ان میں ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ مقدمے اور تمہید کے طور پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے۔ ہر انسان کے سینے میں ایک ہی دل ہوتا ہے اور اس دل کے اندر یا تو خالص ایمان ہوگا یا خالص کفر ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل ہوں اور ایک دل کے ساتھ وہ مومن ہو اور دوسرے دل کے ساتھ وہ کافر ہو۔ یہ مقدمہ اور تمہید بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح ہر انسان اس کے سینے میں ایک دل ہے، اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی 2 مائیں ہوں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کی 2 مائیں ہوں۔ ماں وہی ہے جس کے بطن سے کوئی پیدا ہوا۔ کسی کو زبان سے ماں کہہ دینا یا اپنی بیوی کو ماں قرار دینا، اس سے وہ ماں بن نہیں جاتی۔ جس طرح ایک سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی شخص کی 2 مائیں نہیں ہوتی۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ جس طرح کسی کی 2 مائیں نہیں ہوتی، ماں وہی ہوتی ہے، ایک ہی ہوتی ہے جس کے پیٹ سے انسان پیدا ہوا، اسی طرح کسی کے 2 باپ نہیں ہوتے۔ کسی کے 2 باپ نہیں ہوتے۔ کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے یا گود لے لینے سے، متبنہ بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا بن نہیں جاتا۔ باپ وہی ہوتا ہے جو اصلی باپ ہوتا ہے، جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے تفاصیل بیان کی تھی اور متبنہ کے احکام کیا ہیں، اور پھر اگر کوئی اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے، اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم پچھلے درس کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جہاں سے آج ہمارا یہ درس شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی مکرم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اولی بالمؤمنین، یہ اولا کا جو لفظ ہے اس کے مفسرین نے 2 مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک اولا کا مفہوم یہ بیان کیا ہے اقرب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے
اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہر مسلمان کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا ہے احق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے اس کی جان سے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ کیا مفہوم ہے اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا کہ آپ ہر مسلمان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، اقرب ہیں، تو اس کا معنی کہ ایک ہوتی ہے بدنی قرابت اور ایک ہوتی ہے دینی قرابت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قرابت جو ہے مومنوں کے ساتھ، یہ دینی قرابت ہے، یہ دینی قرابت ہے۔ دینی قرابت جو ہے یہ بعض اوقات بدنی قرابت سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان آپ کی محبت کی خاطر، آپ کی اطاعت کی خاطر، آپ پر ایمان لانے کی خاطر بعض اوقات اپنی نسبی قرابت کو قربان کر دیتا ہے، اپنی نسبی قرابت کو قربان کر دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، آپ کی قرابت کی وجہ سے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ قرابت جو ہے انسان کی نسبی قرابت، یہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں جہاں جہاں بھی ہوں ان تک محدود ہوتی ہے، یہ قرابت قائم ہوتی ہے۔ لیکن جو دینی قرابت ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی جگہ بھی مسلمان ہوں، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ قرابت قائم ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے حدیث پاک کے اندر دلائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مسلمان کے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ، جو مسلمان، جو شخص فوت ہو جاتا ہے، وَتَرَكَ دَيْنًا، اور وہ اپنے ذمہ قرض چھوڑ جاتا ہے، فَإِلَيَّ، اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر اس کا کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں ہے تو اس کا قرض بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ وَمَن تَرَكَ مَالًا، اور اگر کوئی جائیداد اور مال چھوڑ کے جاتا ہے تو فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، تو وہ اس کے ورثاء کا ہے، وہ اس کے ورثاء کا ہے، یعنی اس کی مشکل اور پریشانی میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر کوئی اور اس کا قرض ادا نہیں کرے گا تو اس کا قرض میں ادا کروں گا۔ دوسری روایت یہ روایت بخاری میں ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی طرف، اس کے دل میں، یا میں اس کی طرف محبوب نہ ہوں۔ کس سے؟ اس کی والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے، یعنی جب تمام لوگوں کی نسبت میری محبت اس کے دل میں زیادہ نہ ہو، والد سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اگر کسی مومن کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ایک اور روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بعض اوقات صحابہ اکرام کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار محبت کرتے ہوئے، اور یہ مومن کی سچائی کی علامت ہے کہ وہ جو دل میں بات ہے وہ بیان کرے،
کوئی رکھ رکھاؤ نہیں۔ جس مسئلے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے انہوں نے وہ بیان کیا، اور کیا عرض کیا، واللہ لانت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہ کی قسم آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جان انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے انسان جتن کرتا ہے، ہر جتن۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون عندہ احب الیہ من نفسہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے، تو فوراً کہا فَلَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہ کی قسم آپ اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، عمر یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی حقیقت۔ تو گویا کہ ایک یہ کہ مومنوں کے اولا زیادہ قریب، دوسرا احق، اس لیے کہ اس آیت میں اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کے پیش نظر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری دینی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں، اور وہ ابو لہم وہذہ الابوہ ابوہ دینیہ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے باپ ہیں، مشفق باپ، یہ دینی ابوت ہے، دینی لحاظ سے ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں، باپ کے منزلت پر ہوں، یعنی جو جس طرح باپ کا ایک مقام ہے تو میں پوری امت کا روحانی باپ ہوں۔ وَأَعْلِمُكُمْ، میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں کہ اذا اتی احدکم الغائط، شفقت اور محبت کے ساتھ آپ کو تعلیم دیتا ہوں، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آئے فلا یستقبل القبلہ ولا یستدبرها، تو قضائے حاجت کے دوران نہ تو وہ قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرے، ولا یستتب بیمینہ، اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اس حدیث پاک میں یہ وضاحت کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، اور روحانی باپ کا درجہ انسان کے اصلی باپ سے بھی زیادہ ہے، اصلی باپ سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی روحانی باپ اور ہمارے باپوں کے بھی باپ ہیں، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے اور ہمارے حقیقی باپ کا حکم آپ کے خلاف ہو تو ہمیں اپنے حقیقی باپ کی بات کو چھوڑنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہوگا۔ تو آپ اتباع کے اعتبار سے زیادہ حق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کی کئی مقامات پہ وضاحت کی ہے۔ تو اس کا معنی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جان سے بھی زیادہ، جانوں سے بھی زیادہ قریب، یا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں، احق ہیں۔ وازواجہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ازواج زوج کی جمع ہے، تو جس کا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، امہات ام کی جمع ہے، یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ مائیں کس اعتبار سے ہیں؟ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مائیں ای فی الحرمت والاحترام والتوقیر والاکرام والاعظام، کہ مومنوں کی مائیں ہیں توقیر کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، ہماری روحانی مائیں ہیں، اور اس اعتبار سے ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہماری اصلی ماؤں سے زیادہ ہے،
جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، کیونکہ وہ ہماری بھی روحانی مائیں ہیں اور ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں، ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں۔ تو یہ احترام کے اعتبار سے، توقیر کے اعتبار سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ حقیقی ماں اور روحانی ماں، اس کے احکام میں چند فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ جو حقیقی ماں ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے محرم ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے محرم ہے۔ حقیقی ماں اپنے بیٹے سے پردہ نہیں کرے گی، لیکن ازواج مطہرات وہ ہماری روحانی مائیں ہیں، لیکن ہم ان کے لیے اولاد جو ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، باقی مسلمان ان کے لیے غیر محرم ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب بھی آپ ان سے کوئی سوال کریں، کچھ پوچھنا چاہیں تو پردے کے پیچھے پوچھا کرو۔ اور پردے کا حکم عام مومنوں سے امہات المومنین کو بھی تھا، جبکہ حقیقی ماں سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، حقیقی ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ حقیقی ماں کی بیٹی جو ہے وہ ہماری کیا لگے گی؟ بہن۔ تو حقیقی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن امہات المومنین کی بنات طاہرات، ان کے ساتھ مومنوں کے لیے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری روحانی ماں ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی بیٹی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بنات طاہرات عطا کی، تو سب سے بڑی آپ کی دختر نیک اختر اور آپ کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ایک امتی کے ساتھ جن کا نام تھا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی، یہ چاروں بیٹیاں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے تھی۔ دوسری بیٹی دوسرے نمبر پر جن کا نام تھا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ایک امتی کے ساتھ ہوا۔ کن کے ساتھ؟ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 لخت جگر یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور آپ کی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی ایک امتی کے ساتھ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو روحانی ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز ہے، لیکن حقیقی ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ انسان کی حقیقی بہن ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب انسان کی حقیقی والدہ فوت ہو جائے تو اس کی اولاد اس کی وارث بنتی ہے، لیکن روحانی والدہ اگر فوت ہوتی ہے تو روحانی اولاد اس کی وارث نہیں بنتی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو یہ بھی خصوصیت اور اعزاز بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ بَعْدَهُ أَبَدًا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کے ساتھ کسی امتی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، نہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد۔ حیات طیبہ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کو طلاق دے دیتے ہیں اس کے ساتھ بھی، یا پھر آپ دنیا سے چلے گئے اور جو ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں، آپ کی وفات کے بعد کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے،
کیونکہ وہ امت کی روحانی مائیں ہیں، ان کے اکرام، احترام، عزت اور توقیر کے پیش نظر۔ تو فرمایا آپ کی ازواج مطہرات وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور اس کے بعد پھر اولو الارحام کا ذکر کیا۔ اولو الارحام وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، قرابت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس سے پہلے جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات قائم کی تھی۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا دیا کہ آپ کا بھائی ہے، اور یہ مواخات اتنی مستحکم ہوئی کہ انہوں نے ان کو اپنی جائیداد میں حصہ دیا، بلکہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کا وارث بنتا۔ یہ جو طریقہ کار تھا یہ اس آیت کے ساتھ منسوخ ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو اولو الارحام ہیں، قرابت دار ہیں، کون ہے؟ کہ بیٹا ہے، پوتا ہے، آگے بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، باپ ہے، یہ جو قرابت کے رشتے ہیں، وراثت ان میں چلے گی۔ وراثت صرف دینی بھائی چارے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، تو اس لیے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور اولو الارحام جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں بعض سے زیادہ قریب ہیں۔ یعنی جس طرح بیٹا اپنے باپ کے زیادہ قریب ہے، اس کے بعد بھائی ہے، بھائی کی اولاد ہے، تو یہ قرابت کے اعتبار سے وارث بنیں گے۔ جتنا کوئی زیادہ قریب ہوگا، الاقرب فالاقرب، تو وہی وراثت کا حقدار ہوگا۔ من المؤمنین والمہاجرین، مومنوں میں سے اور مہاجرین میں سے، تو گویا کہ یہ قرابت، رشتہ داری، تعلق داری، اس کو بیان کیا گیا۔ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یعنی اپنے طور پر کوئی کسی کو اپنی پراپرٹی میں کچھ حصہ دینا چاہے، اس کا کوئی تعاون کرنا چاہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن قانونی طور پر یہ پہلا حکم جو پہلے طریقہ کار تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ وارث وہی بنے گا جو قرابت دار ہے جس کے ساتھ، اس لیے کہ وراثت کے لیے جو اسباب بیان کیے ہیں علماء نے، تو وراثت کے لیے اسباب 3 قسم کے ہیں۔ ایک سبب جو ہے النسب ہے، کہ کوئی دوسرے کا وارث بنتا ہے نسبی طور پر، کہ بیٹا باپ کا وارث بنے گا، باپ بیٹے کا وارث بنے گا، یہ ہے نسب۔ دوسرا ہے النکاح، دوسرا وراثت کا سبب ہے نکاح۔ عورت کسی بھی خاندان سے ہو، مرد کسی بھی خاندان میں سے ہو، جب شوہر فوت ہو جائے گا تو بیوی اس کی وارث بنے گی، بیوی فوت ہو جائے گی تو شوہر اس کا وارث بنے گا۔ تو یہ دوسرا ہے نکاح۔ اور تیسرا ہے الولا۔ ولا جب غلام کو آزاد کرتے تھے تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا اور یہ سلسلہ تھا، چونکہ آج یہ چیز موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے احکام بھی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیے جاتے۔ تو فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ حکم لکھا ہوا ہے۔ کانا ہے ذالک، یہ حکم فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں، مستورا، لکھا ہوا۔ آج ہم یہاں تک اکتفا کرتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ پھر آئندہ، کیونکہ وقت اذان میں تھوڑا رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلی آیات جو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھی مرکز میں ایک ساتھی ہیں، ان کے بھائی کافی سیریس ہیں، بیمار ہیں، وہ جانے کا بھی پروگرام بنا رہے تھے، دعا کریں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔
اللهم اشفهم اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخلهم جنة الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب